ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ کورونا کا ویکسین کا پہلا ٹیسٹ امریکہ میں کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے رضاکارانہ طور پر ایک بائیولوجسٹ خاتون نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا کورونا وائرس کے عذاب سے پریشان ہے۔ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ایک امریکہ سے ہی ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ کووڈ-19 کے ٹیکے کے انسان پر آزمائش کی شروعات ہو گئی ہے۔ ٹیکہ تیار کرنے والے آکسفورڈ کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس میں 80% کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 2 افراد پر یہ ٹیکہ آزمایا گیا ہے اور 800 افراد ان کا ٹارگٹ ہے۔ ایک مائکرو بائیولوجسٹ ہیں جن کا نام ایلیسا ہے، انہوں نے خود کو اس تجربے کے لیے پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہ بتا دیں کہ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے ذریعے تیار کیے گئے کورونا وائرس کووڈ-19 کے ٹیکے کا انسانوں پر تجربہ شروع ہو گیا ہے۔ کووڈ-19 کے خلاف عالمی جنگ میں اس سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ آزمائش کامیاب ہونے کی صورت میں اس کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا اس کامیابی میں 80% یقین ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایلیسینا گرینیٹو نامی مائکرو بائیولوجسٹ وہ پہلی شخصیت ہیں جن پر اس ٹیکے کو آزمایا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں مجموعی طور پر 18 سے 55 سال کے 800 افراد پر رضاکارانہ طور پر یہ ٹیکہ آزمایا جائے گا۔ اس کے لیے رضاکاروں کے انتخاب کا سلسلہ مارچ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ امید کی جا رہی کہ دنیا میں تیزی سے پھیل رہی اس وبا کو روکنے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا تیار کردہ یہ ٹیکہ اہم رول ادا کرے گا۔ ایلیسا گرینیٹو نے ٹیکے کی آزمائش کے لیے خود کو پیش کرنے کے سلسلے میں گزشتہ دنوں BBC کو بتایا تھا کہ چونکہ میں خود سائنسداں ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ جہاں بھی ممکن ہو سکے میں سائنسی مراحل میں معاون ثابت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں وائرس پہ تحقیق نہیں کرتی، اس لیے ان دنوں بیکار بیٹھی ہوں اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ ٹیکے کی آزمائش کے لیے خود کو پیش کرنا میرے لیے اس لڑائی کا حصہ بننے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اپنی 32ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے یہ ٹیکہ خود پر آزمایا ہے۔ گرینیٹو کے علاوہ کینسر پر ریسرچ کرنے والے ایڈورڈ اولین نے بھی خود کو اس ٹیکے کی آزمائش کے لیے پیش کیا ہے۔ ان دونوں کو ٹیکہ دینے کے بعد اب 48 گھنٹوں کے تک ان کی نگرانی کی جائے گی۔ اس کے بعد مرحلہ وار طریقے سے دیگر رضاکاروں پر ٹیکے کی آزمائش شروع ہوگی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جینز انسٹی ٹیوٹ کی یونیورسٹی میں ویکسینولوجسٹ کی پروفیسر سارا گلبرٹ نے کہا کہ ذاتی طور پر مجھے اس ویکسین پر اعلیٰ درجے کا اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اس کی جانچ کرنی ہوگی اور انسانوں سے ڈیٹا لینا ہوگا۔ ہمیں ظاہر کرنا ہوگا کہ یہ حقیقت میں کام کرتا ہے اور لوگوں کو وسیع پیمانے پر آبادی میں ویکسین کا استعمال کرنے سے پہلے کورونا وائرس سے متاثر ہونے سے روکنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بہت پر امید ہیں اور نتائج کے بارے میں ان کی سوچ مثبت ہے۔ ناظرین، دوسری جانب امریکی سائنسی اہلکار نے تازہ تحقیق کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ سورج کی شعاعیں اور اس کی گرمی کورونا وائرس کو فوری طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اس تحقیق کو ابھی عام نہیں کیا گیا ہے، اس کا آزادانہ طور پر جائزہ لیا جانا باقی ہے۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکورٹی محکمے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مشیر ولیم برائن نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ سرکاری سائنسدان نے یہ پایا ہے کہ سورج کی الٹرا وائٹ شعاعیں وائرس کو بے اثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ امید ہے کہ ہندوستان میں مئی کی گرمی خود اس وائرس سے لڑنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک بے بہا تحفہ ہوگی۔ یہ ایک امید افزا بات ساری دنیا کے لیے بھی، یہ مئی مہینے کی گرمی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک وردان ہی تو ہے۔ ناظرین، اپنے گھروں میں بنے رہیے، باہر نہ نکلیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔